فچ کی ریٹنگ آ گئی, پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, معیشت دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے, اور ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے ہم تیزی سے بلندیوں کی جانب اپنے سفر میں جاری ہیں. کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو باتوں کی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات, غور سے سمجھیں بات کو. یہ معیشت کی بڑی اہم خبر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اچھا, اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عام آدمی پاکستان کا جب آپ اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے تسلی بخش بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر فچ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے اور اس کی زندگی میں بہتری نہیں آئی, تو یہ زیادہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہے. اچھا, لوگ عموماً کہتے ہیں مثبت بات کرو, اچھی بات کرو, منفی بات کرو گے تو تم ان کے ساتھ ہو, مثبت بات کرو گے تو تم ان کے ساتھ ہو. بھائی میری بات سنو, غور سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. دوسروں کا ساتھ نہیں تلاش کرو, ساتھ بڑی عجیب چیز ہے. یہ یاد رکھنا, وقت اچھا ہو تو پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں, برا آئے, وقت برا آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ ہوں, یہ چھوڑ دو. ایک تقریب میں گیا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک ٹی وی اینکر تشریف لائے. کسی نے بولا یہ پی پی کے بندے ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر ایک اور اینکر تشریف لائے, کسی نے کہا یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں. میں نے کہا اچھا. تیسرا آیا, انہوں نے کہا یہ نان لیگ کے بندے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہہ رہے علی بھائی آپ 2 دہائیوں سے میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, آپ کس کے بندے ہیں؟ میں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, تو مین ایم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, اور میں نے آپ کی اصلاح نہیں کرنی, آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہے. میں نے پہلے بتا دیا. دیکھو لوگ بولتے ہیں یار آپ بدگمانی والی بات کر رہے ہیں, یہ مایوسی ہے اور یوں. میں نے ان کو کہا دیکھو میری بات یاد رکھو, جب لفظ مایوسی استعمال ہوتا ہے تو مایوسی تب کفر ہے اگر آپ نعوذ باللہ کبھی اللہ کی ذات سے مایوس ہوں. اللہ کی ذات سے آپ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. لیکن انسان کیا ہے؟ انسان کسی کے نہیں, اپنے اوپر عذاب خود بلوانے والا یہ انسان ہی ہے. اور جن وجہوں سے یا جن وجوہات کی بنیاد پر قوموں پر عذاب آئے آپ کو روز دکھائی دیتے ہوں گے. زیادہ نہیں بولنا بھائی, پروں کو آگ لگ جاتی ہے میرے. ویسے بھی ایک بزرگ نے دعا دی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہوگی, کیونکہ میرے سے میڈیا پر جھوٹ نہیں بولا جاتا یا بہت کم بولا جاتا ہے, یا پھر میں اشاروں سے سچ بولنا شروع کر دیتا ہوں. ساری صورتوں میں پھنس جاتا ہوں, کیونکہ پاکستانی یہ انتہائی مفاد پرست قوم, اور ان کو سچ بولنے کا کوئی شوق نہیں, اور سب سے زیادہ نفرت ان کو سچ بولنے والے سے, اور سب سے زیادہ نفرت ان کو سچ سننے سے ہے. تو میری باتیں ضرور آپ لوگوں کو چبھ رہی ہوں گی, لیکن جانتے آپ بھی ہیں کہ بول میں سچ ہی رہا ہوں, اسی لیے آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہوں. میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہیں, میری گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہیں. سر میں غیر سنجیدہ باتیں کر رہا تھا, آپ کو کیا لگا میں سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں؟ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں جناب فاروق افضل صاحب کو, جو کہ پاک ترکی جو بزنس ادارہ ہے, تنظیم ہے, اس کے بھی سربراہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اکنامک ڈپلومیسی کا ایک ادارہ بھی بنا رکھا ہے. KCCI اور فیڈریشن کے اندر, دونوں کے اندر اہم عہدوں پر فائز رہے بھی ہیں اور ہیں بھی. ویلکم کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو علی بھائی. بات یہ کہ فاروق افضل صاحب آج تھوڑی اس موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا اکنامک ڈپلومیسی کا موضوع ہے. تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی تنظیمیں اور غیر ملکی جتنے ہیں وہ پاکستان کی معیشت سے بہت خوش ہیں. یہ غلط تو نہیں نکل گیا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے, دیکھیں یہ بولنے کا انداز میرا غلط ہوگا, میری انگلش تھوڑی کمزور ہے, اردو بھی خراب ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں علی بھائی بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے نا منفی باتیں نہ سنیں, ان کو کچھ اچھی مثبت باتیں, پازیٹیو, یس پازیٹیو بھی چاہیے ان کو, مثبت کچھ پہلو چاہیے اکانومی کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, ملک کی جو بھی سچویشن ہے اس کے حوالے سے. تو کوئی حرج نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ مثبت پہلو بھی. پازیٹیو از ناٹ آلویز گڈ. ایک دفعہ ایک آدمی آئے میرے پاس, کہہ رہے میرا کووڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. میں نے کہا مبارک ہو یار آپ بچ گئے. کہہ رہے نہیں اس کا مطلب ہو گیا ہے. تو وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں فچ ایک عالمی ادارہ ہے
دنیا کا تیسرا بڑا ادارہ ہے جسے کہنا چاہیے کہ جو ریٹنگز کرتا ہے اور دنیا بھر میں یہ اس کی ایک پہچان ہے، ریکگنیشن ہے اس کی، اور اس کی ریٹنگ کو بڑا ایک ایک ویٹیج دیا جاتا ہے تو دیکھیے اب ظاہر ہے یہ کرتے کیا ہیں، یہ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی جو بھی قرض کی ادائیگی ہے وہ پیمانے ان کے پیمانے طے ہوتے ہیں، اور یہ جو بی نیگیٹو دیا ہے ٹھیک ہے، یہ ہم اس کا مطلب یہ نہیں خدا نہ خواستہ ہم کو ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ایسا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی ظاہری بات ہے کہ دیکھیں ان کی جو ریٹنگ ان کے مطابق بہتری آئی ہے بھائی، بہتری آئی ہے۔ دیکھیں اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی دنیا بھر کے مالیاتی ادارے ہیں، بینک ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ اس ریٹنگ کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں while they invest in any country۔ جی اچھا اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں، اب دیکھیں اس کے مثبت پہلو انہوں نے کیا کہا کہ جی پاکستان نے IMF کے پروگرام کو فالو کیا، ٹھیک ہے، جس وجہ سے کچھ بہتر ہوا، پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ تھوڑا بہتر ہوا ہے، پہلے ہوا تھا پھر گڑبڑ ہو پھر گڑبڑ ہے، اور دوسرا آپ کے جو فارن ایکسچینج ہے بتدریج تھوڑا سا امپرومنٹ کی طرف ہے، سو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے تھوڑی بہتری کے آثار، یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ دیکھیے قرضوں کا بوجھ، قرضوں کا جو پریشر ہے وہ اسٹل دیٹ از دیئر، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس ہم تھوڑا سا ایک صحیح رستے پہ چلنا شروع ہوئے ہیں کہ جہاں ہم کوشش کریں اگر اپنی پالیسیز میں تسلسل لے کر آئیں، خاص طور پہ ہمیں اپنی برآمدات، دیکھیں ان کو کنٹرول بھی کرنا ہے اس چیز کو کہ بھائی ہم اس کو کیسے بہتر کریں۔ اب اگر قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو ہمیں برآمدات بڑھانی پڑیں گی، پر یہ نیشنل ڈائیلاگ کا پارٹ ہی نہیں ہے نا۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں فاروق افضل صاحب میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ آپ سے بات کروں گا، ہمارا نیشنل ڈائیلاگ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے۔ آپ میڈیا کے اوپر کبھی کسی کی شادی کی خبریں سنتے رہیں گے تو 2 ہفتے ہم کسی شادی پہ نکال دیں گے، کبھی کسی کی کوئی ویڈیو آ جائے گی ایسی کہ جو خاندان کے ساتھ نہیں دیکھی جا سکتی ہو، 2 ہفتے اس پہ ضائع کر دیں گے، کبھی کہیں آگ لگ جائے گی اس آگ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ ویسے تو پوری قوم ہماری آگ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ ان کی منزل، معذرت یہاں بھی غلط نکل گیا، معذرت یہ کہ پھر اس کے بعد اگر کوئی ایک چھوٹا سا موضوع آ جائے، کرائم کے بہت شوقین ہے یہ قوم، کرائم اور جرائم کی نا، تو ان سے ہٹ کے نیشنل ڈائیلاگ میں یہ بات ہونی چاہیے نا۔ دوسرے ممالک تو یہی بات کر رہے ہیں تجارت کیسے بڑھائیں، ابھی وہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس کا کیا بولتے ہیں یورپ والا، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اکنامک ریویمپ کی کیا ضرورت ہے، انفلیشن از ریئل۔ امریکہ کے میں نے بہت سارے چینل دیکھے، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا مثبت بولو، اچھا بولو، امریکہ کے بہت سارے چینل ہیں جو ٹرمپ کے ہمدرد ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس کو قابو میں لانا ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، آپ دیکھیں مکس میسیج بھیجتے ہیں آپ لوگ، تاجر لوگ، دیکھیں کلیئر کرتا ہوں میں، ایک طرف آپ بول رہے ہیں ملک کی معیشت بہت خراب ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صاحب ایسی معیشت تو پہلے تھی نہیں، کمال ہو گیا جناب، یہ معیشت تو ایسے ریوائیو ہو گئی، 2 سال پہلے تو ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے تھے، ہم سڑک پہ آ گئے تھے، ہم جو ہے وہ کشکول لے کر آ گئے تھے یہ وہ، اور اب معیشت بالکل ٹھیک ہو۔ سر دیکھیں پیراڈاکس کریٹ نہیں کریں، آپ لوگ کرتے ہیں کریٹ۔ دیکھیں معیشت میں کہوں گا دیکھیں ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے علی بھائی، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے نا، آپ اس کو سنیں، رسپیکٹ کریں، ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہر ایک کا اپنا ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے۔ اب میرے حساب سے معیشت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں ایز اے تاجر، میں ایز اے بزنس، آپ اپنی بات کریں، ہاں میں اپنی بات کروں گا کہ بھائی اس وقت معیشت جو ہے نا وہ کوئی اتنی اچھی حالت میں نہیں۔ ہیم ٹیکس گئے تھے؟ میں ہیم ٹیکس گیا، ابھی فرینکفرٹ سے آیا، مزہ آیا؟ نہیں آیا۔ دیکھیے پاکستان کے لیے اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ نہیں تو پوری دنیا کے لیے خراب سائن ہے۔ بالکل، دیکھیے اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ میں 10 سالوں میں شاید اٹ واز دا ورسٹ ایور ہیم ٹیکس آئی ہیڈ بیسیکلی وزٹڈ، آئی ٹیل یو۔